السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف الحسین مرکز ٹی وی US سے، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں 6 دہائیوں پہ محیط جنہوں نے صحافت میں اپنا نام بنایا اور اپنی کتنی انہوں نے گورنمنٹیں دیکھیں، صحافت کے نشیب و افراز دیکھے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالودود قریشی۔ ڈاکٹر اس لیے ہیں کہ انہوں نے PhD کیا ہے اور اس وجہ سے ڈاکٹر کہلاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو نشان امتیاز پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دیا، حکومت پاکستان نے ان کے صحافت کے اعتراف میں۔ تو آئیے ناظرین ان سے پوچھتے ہیں کہ جو 6 دہائیوں پر مشتمل صحافت تھی وہ اس نے کس طرح گزاری، کس طرح دیکھی، کون کون سی حکومتیں دیکھیں، صحافت کی آزادی اس وقت کیا تھی، صحافت کی آزادی آج کیا ہے۔ ویسے تو صحافت کی آزادی پوری دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی نہ کسی سٹیج پہ صحافت کی آزادی کو روکا جاتا ہے، ہر ملک میں، صرف پاکستان میں نہیں، سب جگہ، کسی جگہ کم، کسی جگہ زیادہ، اور کسی جگہ بالکل بھی صحافت کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ السلام علیکم بدود صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب بہت بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا صحافت کے حوالے سے آپ نے مور دین 60 ایئرز گزارے ہیں، بڑے نشیب و افراز دیکھیں آپ، تو آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، پہلے صحافت کو کتنی آزادی تھی، پھر اس کے بعد کتنی ہے، اب موجودہ کتنی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں صحافت کے حوالے؟ بہت شکریہ صاحب۔ بنیادی طور پہ صحافت کے نشیب و فراز بڑے عجیب و غریب ہیں۔ پہلے یوں اگر آپ پنڈی اسلام آباد کو دیکھیں تو پنڈی اسلام آباد میں کوئی اخبار تھا نہیں، پنڈی میں 3 اخبار تھے، جنگ تھا، نوائے وقت تھا، تعمیر تھا، پھر ایک 2 اخبار آئے، بند ہو گئے۔ لیکن شروع میں ہی جب بر صغیر میں صحافت آئی ہے تو وہاں ایڈیٹر جو ہے وہی ایڈیٹر ہوتا تھا، وہی رپورٹر ہوتا تھا، یا 2 بندے ساتھ رکھ لیتا تھا، 3 رکھ لیتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ 70s تک اخبار میں کوئی بقیہ نہیں جاتا تھا۔ ایک رپورٹر جو خبر دیتا تھا وہ سامنے کھڑا ہو کے کینچی سے کٹوا کے لفظ نکال کے ایک جگہ برابر پورا کرتے تھے۔ اس کے بعد اور 2 رپورٹر ہوتے تھے تمام اخبارات میں۔ وقت گزرنے کے بعد جب جنگ لاہور سے نکلا تو میر شکیل صاحب نے ایک تو بقیہ ختم کر دیے، فرنٹ پہ بہت ساری خبریں بھر دی اور بقیہ اندر لے گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ ایک اخبار میں 40 رپورٹر رکھ لیے۔ یہ وہ دور تھا جب سامنے کھل کے بات عیاں ہوگی کہ صحافت مشن نہیں بلکہ کاروبار ہے اور بزنس ہے۔ اس زمانے میں ایسا تھا کہ کوئی اخبار کو بینک نہ لون دیتا تھا، بینک میں اکاؤنٹ بھی بڑی مشکل سے کھلتا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا ضیاء الحق صاحب کو کہ جناب بات یہ ہے کہ صحافت کو باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کے تحت آپ اس کو تجارت کے طور پہ اس کو متعارف کرائیں اور ہمیں رجسٹرڈ کریں کہ یہ صحافت جو ہے یہ بنیادی طور پہ کاروبار اور بزنس سے کوئی مشن نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی غنیمت جانی اور ایک باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا کامرس منسٹری کی طرف سے کہ یہ جو صحافت ہے اور یہ جرنلزم ہے، جو اخبارات ہیں، یہ بنیادی طور پہ کاروبار ہے، بزنس ہے، کمپنی ہے۔ لہٰذا پھر کمپنیاں بھی پرائیویٹ لمیٹڈ بننا شروع ہوگی، پہلے بھی تھیں لیکن پھر زور و شور سے بننا شروع ہوگی۔ جب مشن سے ہٹ کے معاملہ تجارت پہ آ گیا تو پھر صحافت نے وہی کام کرنا جو تاجر کرتا ہے، چیز کو مہنگا بیچنا ہے، جو چیز جہاں پر بکے گی وہیں بیچیں گے۔ لہٰذا سب سے بہتر صارف اخبار کے لیے جو ہے وہ حکومت ہے، حکومت کے پاس اربوں روپے کے اشتہار دیتی ہے، ان کی نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، آگے دے ہی آتے ہیں۔ لہٰذا پھر عوام کی بات، حکمرانوں کے خلاف کھڑا ہونا، ظلم اور جبر کے خلاف بات کرنا ناممکن ہو گیا۔ اگر وہ بات کریں تو سرکاری اشتہار نہیں ملتے۔ تو یہ پھر جو صحافت کا ایک مشن سے جو ہے رنگ بدلا ہے اور وہ کاروبار اور بزنس کی طرف آیا، لہٰذا اب ہمارے سامنے ہے۔ پھر بزنس کی وجہ سے جہاں خبریں اور چیزیں رکنا شروع ہوں گی، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا آ گیا۔ اب لوگ جو ہے وہ کسی اخبار کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد ٹی وی چینل کا دور آ گیا، لوگ ان کو دیکھتے تھے، جب وہ بھی مشن سے ہٹ کر کاروباری کام شروع ہو گیا تو وہ بھی خبریں ہیں، اور لوگوں کے نام بھی نہ دو، جھنڈا بھی نہ لگاؤ۔ آپ نیتن یاہو کا تو جھنڈا لگا سکتے ہو لیکن عمران خان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے۔ نیتن یاہو کا نام تو لے سکتے ہو، اس کی لائیو تقریر تو بتا سکتے ہو، عمران خان کا نام نہیں لے سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بانی PTI کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ صورت آئی تو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا۔ اب سوشل میڈیا جس کے پاس ایک اینڈرائڈ کیمرہ ہے وہ صحافی بھی ہے، وہ کیمرہ مین بھی ہے، وہ خبر بناتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ اس میں پھر سیاسی جماعتوں نے بھی، حکومت نے بھی اپنے سوشل میڈیا جو ہے وہ گروپ بنا لیے، وہاں سے انہوں نے پھر ایک دوسرے کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو پھر 5th کالمسٹ اور حکومت کے خلاف بھی اور ریاست کے خلاف بھی لوگ ایکٹیو ہو گئے۔ تو اب ایسا جھوٹ ہے کہ سوشل میڈیا کی
کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ جو تصویر ڈالی گئی ہے، جو بات کی گئی ہے، کیا اسی آدمی نے کی ہے، یہ تصویر واقعی اوریجنل ہے یا جعلی ہے۔ بے شمار تصاویر ہیں مثلا آپ چیف منسٹر کی تصویر دیکھ لیں کہ ان کے سامنے پاکستان کا جھنڈا پڑا ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس جھنڈے کو ہٹا کے اور وہی کلپ ڈالا ہوا ہے کہ جناب یہ دیکھیں جھنڈا نہیں ہے۔ قائد اعظم کے پیچھے تصویر ہے، اس کو بلر کر دیتے ہیں، عمران خان کی لگا دیکھو جی قائد اعظم کی تصویر ہٹا دی۔ اسی طرح پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے میاں شہباز شریف کہتا کچھ ہے، ان کی وائس اوور کر کے ایک نئی آرٹیفیشل مصنوعی ذہانت سے ان کی آواز کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بعض کے باقی شہباز شریف یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو اب بالکل ایسا ملغوبہ ہوگا کہ سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ صحافت پہلے جہاں اخبارات میں تھی، پھر وہ ڈسکریڈٹ ہوئی، پھر لوگ چینلوں پہ گئے، پھر چینلوں کے بعد سوشل میڈیا پہ گئے، اب سوشل میڈیا پہ بھی تباہی ہو گئی ہے، تو کسی بات پہ یقین و اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں خبر کیا ہے، خبر کے ذرائع کیا ہیں، وہ اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، لیکن اس حوالے سے سب سے اہم کام جو ہے آج سے سینکڑوں سال پہلے جو کیا گیا وہ ہے کہ احادیث کو جمع کرنا۔ حدیث کو جمع کرنے کے لیے اصول بنائے گئے کہ کس کی بات کو آپ جو ہے وہ مانو گے، یہ سچی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، گھڑی گئی ہے، یا اس میں چیز شامل ہوئی ہے کہ بات کرنے والا کیا ایماندار ہے، کیا وہ آنیسٹ ہے، کہیں وہ زیادہ بیمار تو نہیں ہوا، اس کو ذوف تو نہیں ہوا، لہٰذا اس نے جو بات کیا کیا عام لوگ اور بھی کرتے ہیں کہ اکیلے ہی وہ یہ بات کرتا ہے۔ تو اسی طرح پھر ایک یہ ہے کہ آپ کے حواس خمسہ ہیں، 5 حواس خمسہ ہے، سونگنے کی، ذائقے کی، محسوس کرنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، تو اس پہ جو آپ چیز محسوس کریں وہ آپ خبر دے سکتے ہیں۔ پھر سراہا ہے، سراہے میں ہے کہ ایسے بے شمار لوگ آئیں کہ وہ جھوٹ پہ متفق نہ ہوں اور سچ بات یہ بھی ہے۔ اس کے بعد شہادت ہے کہ ایک آدمی آ کے جو ہے وہ ایماندار ہے، نیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ کو روزہ آپ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی چاند نظر آ گیا۔ تو یہ شرائط ہیں اور ان شرائط پہ اب کوئی چیز پوری نہیں اتر رہی، اور صحافت جو ہے وہ بالکل نہ صرف بے لگام ہوئی ہے بلکہ اس پہ کوئی یقین و اعتماد نہیں کرتا، اپنی مرضی اور دل خوش کرنے کے لیے جو لہٰذا ایک اور صورت ہے، اب لوگ ڈراموں پہ چلے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 70 لوگ جو جن کو سیاست کوئی انٹرسٹ نہیں، بے شمار بلکہ خواتین گھروں میں آپ دیکھ لیں کہ وہ صرف ڈرامے دیکھتی ہیں، وہ خبر دیکھتی ہی نہیں، تبصرہ دیکھتی نہیں۔ تو یہ ہے سیف صاحب جو ملک میں صحافت کی صورتحال۔ اچھا سر، آزادی صحافت کے حوالے سے بتائیں کہ پہلے دور میں آپ نے 60 سال ماشاءاللہ گزارے ہیں اور ابھی اسٹل یو آر ورکنگ جرنلسٹ، تو یہ آزادی صحافت کے حوالے سے کون سی گورنمنٹ نے صحافت کو آزادی دی ہے، کتنی بھی دی ہے، اور موجودہ گورنمنٹ آزادی صحافت کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ جس کا انہوں نے پیکا ایکٹ بنا دیا، اپنا آزادی صحافت ہے یا نہیں؟ بات جو ہے سیف صاحب کہ نہ اب آزادی صحافت ہے، نہ پہلے تھی، نہ کچھ آزادی صحافت دیتا ہے۔ صحافی جب مشن کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، حق بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان پہ قدغنیں لگتی ہیں، پرابلم ہوتی ہیں، مقدمے بنتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جب انگریز بھی تھا تو کیا صورتحال تھی کہ اخبار میں کوئی خاص چیز لکھی گئی تو اس پہ جرمانہ ڈال دیتے تھے، لاکھوں روپے جرمانہ ڈالتے تھے اس زمانے میں، جو بڑا ناممکن تھا۔ لہٰذا وہ اپنے قارئین کو اپیل کرتے تھے کہ فلاں خبر چھاپنے کے بعد ہم پر یہ افتاد آئی ہے، ہم پہ اتنا جرمانہ ہو گیا، لوگ چندہ دیتے تھے۔ تو یہ صورتحال ہمیشہ رہی ہے، اور کوئی بھی حکومت کبھی بھی آزادی اخبار خود لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بزنس نہ ہو، کاروبار نہ ہو، وہ ایک مشن ہو، اور ان کا ہو کہ یہ ہم نے جناب مشن ہے اور ہمارا ایک نظریہ ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا۔ تو اس پر اب کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ جب کاروبار کرنا ہے تو برضا و رغبت اپنی مرضی سے آپ جو ہے وہ غلامی کے لیے تیار ہیں اور آزادی صحافت کو سرنڈر کیے ہوئے، تو بس ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا پریس کلب کے اوپر حملہ ہوا کہ صحافی تنظیمیں اکٹھی ہوئی ہیں، ان میں تمام لوگوں کے اپنے اپنے مفادات تھے، لہٰذا اس کی بنیاد پر وہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ ان لوگوں کو کسی نے سسپینڈ کیا، نہ وہ گرفتار ہوئے، نہ پریس کلب میں داخلے کے لیے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن ہوا کہ صحافیوں کا دوسرا گھر ہے اور یہاں پر کسی قسم کی بھی پولیس کبھی بھی کسی پریس کلب میں داخل نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا بنیادی طور پہ اب وہ صحافی بھی نہیں رہے ہیں، کاروبار کے لیے لوگ آ گئے ہیں کہ صحافت کے نام پہ ہم نے پیسہ بنانا ہے، وہ بنا رہے ہیں۔ مالکان جو ہے حکومت کے مال پہ جو ہے عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں، کروڑوں اربوں لینا چاہتے ہیں، پلاٹ لینا چاہتے ہیں، کمرشل بلڈنگیں لینا چاہتے ہیں۔
تو اس صورتحال میں پھر صحافت وہ نہیں ہے، اور جب وہ نہیں ہے تو پھر آزادی بھی نہیں ہے۔ جی صاحب۔ دوسرا صحافی بننا، اخبار لینا، اخبار کا مالک بننا یا ٹی وی چینل کا مالک بننا، کیا لا میں تو یہی ہے کہ وہ اس کو جرنلزم کا ایکسپیرینس ہو، جرنلسٹ ہو، پھر اس کو ڈیکلریشن دیں یا کیمرہ لائسنس دے؟ تو اس کے اب دیکھیں، اب 99% جتنا بھی میڈیا ہے الیکٹرانک پرنٹ، وہ لینڈ مافیا کے پاس ہے، یا جو دوسرے کاروبار کرتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹی ان کے پاس ہے میڈیا۔ تو جرنلزم کہاں پہ ہے؟ جی صاحب، بنیادی طور پہ جب صحافت ایک نئی کروٹ لی تو اس نے بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور جتنے بھی لوگ پراپرٹی کا کام کرتے تھے یا اور تجارت اور کاروبار ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کو بلیک میل کرنا شروع کیا۔ تو لہٰذا لینڈ مافیا نے کہا یہ بہت آسان طریقہ ہے، ہم اپنے ملازم رکھ لیتے ہیں، اخبارات لے لیتے ہیں، ان کے ڈیکلیریشن لے لیتے ہیں، ٹی وی چینل کے، چونکہ پہلا شروع میں لائسنس فری ملے لوگوں کو، ایک کرائیٹیریا تھا۔ اس کے بعد پیمرا نے جو ہے وہ آکشن کرنے شروع کر دیے، اور آکشن کرنے کے چکر میں پھر پیسے وہی لگاتے ہیں جو لینڈ مافیا والے ہیں، لہٰذا پھر حکومت کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، سامنے جو ان کے مخالف زمینیں نہیں دیتے قبضہ ان کو بھی کرتے ہیں، تھانے داروں کو بھی دباتے ہیں کہ آپ کے خلاف خبر لگائیں گے، لہٰذا وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں، ظلم کی بات یہ ہے کہ جتنے صحافت کے پہلے ادارے تھے وہ صحافیوں کے معاون ہوتے تھے، اب صحافیوں کا کوئی ادارہ معاون نہیں ہے۔ مثلا فرض کیا پریس کونسل آف پاکستان بنائی گئی، میں نے اس وقت کہا تھا اے پی نے سی پی این کہ ایک نیا عذاب کروں کا، جی برطانیہ میں ہے، انڈیا میں نے کہا بس یہاں کا اب پریس کونسلر کا کام ہے، ہر اخبار ہر میگزین کو کہتے ہیں میں مہینہ پیسہ دو، سالانہ میں پیسے دو، رسید دو، ورنہ آپ کی ABC نہیں ہو سکے گی۔ ایک طریقہ کیا گیا جی پریس رجسٹرار بناؤ تاکہ ایک نام سے اخبار نہ ہو، جی پریس رجسٹرار میں بھی گریڈ ان کا جی ایک کلرک بیٹھے گا، اب جناب وہاں کو 20 آدمی ہیں اور وہ گریڈ 20 کے وہاں افسر بیٹھے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر اخبار ہمیں سالانہ اور ماہانہ ہمارے پاس فیس جمع کروائے۔ اسی طرح باقی بھی ادارے ہیں، کوئی ایسا ادارہ رہ نہیں گیا، اور حیرت ہوتی ہے کہ پبلک اور عوام کے ٹیکسوں کے سرکاری ملازم ہیں، دفتر کا کرایہ حکومت دیتی ہے، بجلی کا، ٹیلی فون کا، گیس کا، گاڑیوں حکومت، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے لوگوں سے لیتے ہیں، اداروں سے لیتے ہیں، اخبارات سے لیتے ہیں، اور پھر میٹنگ میں کہتے ہیں دیکھیں ہم جتنی تنخواہ میں ملتی ہے اتنا پیسہ ہم جنریٹ کر۔ بھائی آپ کو جنریٹ دکانداری کے لیے نہیں بٹھایا گیا، بھائی آپ لوگ کو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بٹھایا گیا، یہ نہیں کہ کوئی دکان تھوڑی کھول کے دیا، آپ یہاں سے استعفیٰ دیں، اپنا جا کے پرائیویٹ دکان کھولے نا، دیکھتے ہیں آپ کو کوئی ٹکا دیتا ہے۔ سرکار کے زور پہ اقتدار اختیار کے نام پہ دکانیں کھول دی گئی، اور یہ دکانیں جب تک بند نہیں ہوں گی تو تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں نا، جہاں کہیں بھی سرکاری ملازم ہے آپ سے پراپرٹی ٹیکس لیتے ہیں، گھروں میں کوڑا اٹھانے کا لیتے ہیں، پانی کے پیسے آپ دیتے ہیں، بجلی کے لیے دیتے ہیں۔ پہلے تھا بجلی خراب ہو جائے تو آپ کو بجلی 6 دن ٹھیک نہیں ہوتی، وہ آتے ہیں تو پیسے مانگتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمیں کھدائی کرنی ہے، ہمارے پاس نہیں، ہم تو بھیجیں گے، اس کے بعد ٹینڈر ہوگا، ٹینڈر پہ بندے آئیں گے تو پھر اگلے مہینے آپ کی بجلی ٹھیک ہوگی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں 20,000 دیں، ہم باہر سے مزدور لائیں گے تو کھدائی کر کے انڈر گراؤنڈ جو لائن ٹھیک کرنی ہے۔ یہ ہے پانی والوں کا بھی یہی حال ہے، آپ صفائی والوں کو نہیں جی ہم نے جمعے کو بھی چھٹی کرنی ہے، آدھا دن ہوتا ہے ہفتے، اتوار کو 2 دن چھٹی ہے تو ہم سوموار کو آئیں، لہٰذا آپ کے گھر کا کوڑا 4 دن پڑا رہے، آپ پیسے دیں تو وہ 3 دن بھی اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا جب تک ہر چیز کو پرائیورٹائز نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو اس عذاب سے جان نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اب پولیس کو بھی پرائیورٹائز کریں، اب لوگوں کو ایک ہلکا پولیس کو بھی دیں کہ جناب یہ پولیس ختم ہے، یہ پرائیویٹ فلاں آدمی کو ٹھیکہ دیا ہے، وہ ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کے خلاف مقدمہ ہو، الگ تھانہ بنائے ان کے خلاف۔ تو جب تک پرائیورٹائز نہیں کریں گے عذاب لوگوں پر بھی بنا رہے گا، اور اس کے جواب میں خدا نہ خواستہ ہے فرانس کی طرح کوئی انقلاب آ سکتا ہے، کوئی خونی انقلاب آ سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ماحول تیار ہوتا ہے۔ ہر آدمی بے روزگاری ہے، تنگ ہے، قدم قدم آپ دیکھیں نا کہ 1 وے پہ آپ گئے ہیں تو گرفتار کر آپ کو جیل ڈالیں گے، آپ کے اوپر ہیلمٹ نہیں پہنا ہو تو آپ جیل چلے جاؤ گے، آپ موٹر سائیکل کی سپیڈ اگر زیادہ ہو گئی ہے تو آپ کہتے ہیں جی پوری ہے، کہتے ہیں جی ٹائر آپ کے بڑے ہیں، نتیجتاً آپ جیل جائیں گے۔ اس صورتحال میں غلامی سے بھی بدتر غلامی کی صورتحال جو ہے وہ صاف ملک میں بنا دی گئی ہے۔ دوسرا، نیو جنریشن کو صحافت کے حوالے سے بطور پروفیشن جوائن کرنے کا مشورہ دیں گے؟ کیا ان کو جوائن کرنا چاہیے؟
جوائن کرنے کے لیے جب تک پیسے نہیں ہو سکتا. یہ اب اس حد تک چلا گیا کہ جب تک حکومت میں کوئی آدمی آئے جرنلزم کو فری کریں, ان کو باقاعدہ طور پہ اخبارات اور ٹی وی چینلوں کو ان کا حق دیا جائے, حق سے زیادہ نہیں دیا جائے, اور جینون ہو. اب پنڈی اسلام آباد سینکڑوں اخبار نکلتے ہیں, 2 یا 3 چھپتے ہیں یا 4 چھپتے ہوں گے, آپ کا بھی مرکز چھپتا ہے, باقی صرف نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں. کوئی بندہ ان کو کہے کہ جناب وہ کاپی دینا, کہ نہیں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو. بھائی وہ آپ 5,000 روپیہ مہینہ دیتے ہو, 10,000 روپیہ مہینہ دیتے ہو, ایک اخبار بنتی ہے, 70 اخبارات کی پیشانی لگاتی ہو, اخبارات چلے جاتے ہیں. ہم جی اخبار کے ایڈیٹر. اب میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو اردو نہیں لکھ سکتا, انگریزی بول نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا, وہ لکھتا ایڈیٹر ان چیف انگریزی اخبار کا. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو اس میں پھر کیا مطلب رہ گئی؟ صحافت کو تو بہت کثافت میں لے گیا. لہٰذا نوجوانوں کو نہیں آنا چاہیے, کوئی اور کاروبار کرنا چاہیے. یہاں اگر حق حلال اور رزق حلال کھانا ہے اور عزت اور غیرت سے کام کرنا تو کوئی اور کرے. جرنلزم اب اس کام کے لیے نہیں رہ گیا. یا آپ کسی پراپرٹی ڈیلر کی جو ہے غلامی کریں, اس کے نام پہ جعلی اور جھوٹی خبریں لگائیں, اس کے لیے جا کے PR کریں. اب یہی رہ گیا. جی صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ روزنامہ مرکز کے حوالے سے بتانا پسند فرمائیں گے؟ ویسے تو آپ نے کوئی 5-6 اخبار خود نکالے ہیں, اسٹارٹ کیے ہیں, ڈیکلریشن لیے ہیں, بڑے بڑے اخبار, ان میں ایک مرکز بھی ہے. تو مرکز میں آپ نے بہت اچھا کام بھی کیا, اس کا اجرا بھی کروایا. اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, یہ کس طرح مرکز کا نام کس طرح آیا ذہن میں اور کس طرح شروع ہو؟ صاحب بنیادی طور پہ یہاں جنگ اخبار بڑا اخبار تھا, اس کے ایڈیٹر نے ایک چیمبر کے کچھ لوگوں کو, یہ پہلا جو جہاں اس میں کنورشن ہوتی ہے, تو انہوں نے ان کو اس بات پہ راضی کیا کہ جہاں ہم ایک اخبار نکالتے ہیں. لہٰذا وہ بندہ چیمبر کا تھا, اس سے پکار نام کا ایک اخبار نکالنے کے لیے کہا گیا, پریس لگا دیا گیا, کاغذ کا کوٹا آ گیا. وہ مالک تو کبھی کوئی بیٹھتا تھا چیمبر کے کام میں کرتا تھا. پتہ لگا جی کہ جو انہوں نے بزنس مینیجر رکھا ہے وہ اخبار کی ریلیں بیچ کے کھا رہا ہے, اور اخبارات کی ہر خبر کے ظاہر چیمبر کے بندے کو پتا تھا کہ پیسے لے کے خبر لگتی ہے. وہ کہتا ہے جی پیسے آپ چیمبر سے لیتے ہو, لوگوں سے پکڑتے ہو, مجھے تو کوئی نہیں دے رہے, مجھے تو نقصان ہو رہا ہے. لہٰذا ان لوگوں کو انہوں نے فارغ کیا. ڈیکلیریشن چونکہ ان کے نام تھا, لہٰذا انہوں نے ڈیکلیریشن دینے سے انکار کر دیا. تو اس کے بعد پھر چونکہ ورکر موجود تھے, دفتر ان کا موجود تھا بیسمنٹ میں, تو اس کے بعد یہ طے پایا کہ اس کا ڈیکلیریشن لیا جائے. وہ بااثر آدمی تھے, لہٰذا ہمارا روش, ہفتہ روزہ روش کو ہم نے وہاں سے ڈیلی کے طور پہ چھاپنا شروع کر دیا. میرا میگزین ہے اس کو چھاپنا شروع کیا, اور پھر پریشر کر کے جو ہے مرکز چونکہ اسلام آباد ہے, مرکزی جگہ ہے, وفاق کی جگہ ہے, لہٰذا پھر اس کا نام مرکز رکھ کے یہاں پر کیا گیا. اور اس کے بعد پھر مالکان نے اس پلازے کا نام بھی بلند مرکز رکھ لیا. تو اس طرح مرکز کی اخبار ہوئی. ہم میاں نواز شریف بھی آتے رہے, اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو ہیں وہ چیف جسٹس رہے سپریم کورٹ کے, ان کے ذاتی وکیل بھی تھے, تو وہ اس دفتر میں آتے رہے. بے نظیر بھٹو بھی ایک بار چکر لگا چکے ہیں. تو بہت بڑا نام ہے, بہت اچھا نام ہے, اور ایک بڑا قابل قدر اخبار ہے. اور اسلام آباد کا اردو کا یا انگریزی کا پہلا اخبار جو ہے روزنامہ مرکز ہے. یہ پہلا اخبار ہے, ورنہ باقی تمام اخبارات جو ہے پنڈی سے چھپتے تھے, اسلام آباد سے کوئی اخبار نہیں چھپتا تھا. جی صاحب. تو سب اس میں بڑے نامور جرنلسٹ رہے ہیں مرکز میں, اور انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے. تو کیا آپ کو کوئی یاد آتی ہے مرکز کے حوالے سے, کوئی یادیں ہیں کبھی آپ مرکز کی وجہ سے جیل میں گئے, مرکز اخبار کی وجہ سے, یا اپنی صحافتی زندگی میں؟ صاحب صحافتی حوالے سے یہ الگ بات ہے کہ مجھے جنرل جیلانی نے ایک کہ ملٹری کورٹ میں پیسے لیے جاتے ہیں سوال پوچھنے پر, میرے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع کیا. نواز رضا اور سعود سیر صاحب کو اللہ جنصیب کرے, وہ میری طرف سے پیش ہوتے تھے. ڈائریکٹر انفارمیشن صاحب وہ والے تھے, انوار ایک فیروز صاحب تھے, وہ نوائے وقت کے تھے, ایک رحمان شاد صاحب حیدر اخبار کے رپورٹر تھے, وہ میرے خلاف گواہ تھے کہ جناب انہوں نے توہین کی ہے مارشل لا اور ملٹری کورٹ کی. یہ معاملات تو رہے ہیں, لیکن اخبار کے حوالے سے کبھی ایسی چیز میں نے چھاپی نہیں ہے جس پر میرے خلاف ڈیفرمیشن کا کیس ہو, یا میرے خلاف اخبار میں اس طرح کا مقدمہ کوئی آدمی بنا سکے کہ میں نے توہین. میں اس طرح بالکل احتیاط, اور کسی بندے کی عزت کو اچھالنا, بلیک میل کرنا, اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ محفوظ ہی رکھا ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں, لیکن مرکز بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا اخبار تھا, اب بھی بڑا اخبار ہے, ایک بہت بڑا نام ہے, اور اس کو صاحب صاحب آپ نے اپنے بچا کے رکھا ہوا ہے, محفوظ رکھا ہوا ہے, اور اس پہ عمل کرتے ہیں, اور ایک مشن کے طور پہ کام کرتے ہیں. ظاہر نہ آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں, نہ آپ کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, پھر بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ بڑی غنیمت کی بات ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ.